السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ تمام حضرات حقوق العباد پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ 2 ہفتے آپ نے والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہوتے ہیں اس پر گفتگو سماعت فرمائی۔ اب آج سے انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے اور جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے اوپر اولاد کے کیا حق ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری شریعت عالمگیر شریعت ہے، مذہب اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہاں اسلام نے شریعت نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور کھول کھول کر بیان کیے ہیں، تو وہیں پر اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک طرف ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے تو دوسری طرف اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری شریعت مکمل ہے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے اور کوئی ادھورا پن نہیں ہے، ہر چیز کو اسلام نے اور شریعت نے کھل کر بیان کیا۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اکثر ہم بیانوں میں سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو معلوم بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو سزا ملتی ہے اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اولاد کے حق کی تو اکثر و بیشتر کو تو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے کہ اولاد کا بھی کچھ حق ہے ماں باپ کے اوپر، اور اگر جن کو معلوم ہے وہ حق ادا نہیں کرتے تو لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ والدین اگر اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لوگوں کی اہمیت نہیں ہے۔ والدین کے حقوق پر کہیں نہ کہیں لوگوں کی توجہ ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی والدین کا حق ضائع کرے تو اس کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن اولاد کے حق کی جہاں تک بات ہے تو لوگ نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کا بیان ہوتا ہے، اور اگر بیان ہو گیا تو اس پر اتنا توجہ بھی نہیں ہے، اور اگر جو والدین اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کرتے اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ شریعت تو بڑی بیلنس والی شریعت ہے۔ شریعت نے ایک طرف ماں باپ کے حق بیان کیے ہیں جو ضروری ہے، تو دوسری طرف اولاد کے حق بیان کیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو جیسے اولاد کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ضروری اور اہم ہے، ایسے ہی ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کا حق ادا کرنا ضروری اور اہم ہے۔ اس میں کوئی کمپرمائز کی بات نہیں ہے یا کسی مصلحت کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اولاد، بچے یہ ہمارے اور کسی قوم کے مستقبل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی اولاد کو جیسی تربیت دیں گے، جیسی تعلیم دیں گے، جیسا طریقہ سکھائیں گے، جیسا سلیقہ سکھائیں گے، فیوچر میں، مستقبل میں وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ اور سلوک اختیار کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کھیت میں آم کا پیڑ لگائیں تو آم اگے گا، یا باغیچہ میں آم لگائیں، پھل لگائے تو آم اور پھل اور فروٹ کی امید ہمیں ہوگی کہ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ہم پھل کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ببول کا کانٹا لگا دیا یا تکلیف دہ والی کوئی چیز ہم نے باغیچے میں لگا دی
تو پھر اس سے یہ امید رکھنا کہ اس سے پھل نکلے گا، اس سے پھول نکلے گا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم بچپن میں اس کی جیسی تربیت کریں گے ویسا ہی وہ آگے بن کر نکلے گا۔ اچھی تربیت کریں گے تو اچھا بنے گا، اگر ہم صحیح سے تربیت نہیں کریں گے تو وہ برا بھی بن سکتا ہے اور کانٹے سے بھی زیادہ چبھنے والا بن سکتا ہے۔ کانٹا تو چبھتا ہے اور اس کا درد تھوڑی دیر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زخم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کو اگر ہم نے صحیح تربیت اور صحیح تعلیم نہیں دی تو یہ ایسا کانٹا بنے گا جس کی چبھن ہمیں زندگی بھر رہے گی اور یہ چبھن ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ درد زندگی بھر رہے گا، تکلیف زخم زندگی بھر رہے گا، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات یہ سمجھنی چاہیے، دنیا کی نعمتوں میں جو سب سے اہم اور بڑی نعمت ہے، دنیاوی زندگی کی خوشی کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولاد اس میں شامل نہ ہو۔ وہ خوشی نامکمل ہے جس میں اولاد نہ ہو، اور دنیاوی زندگی کا جو خوشی ہے اس کا تصور اور اس کا خیال ہم اس وقت تک نہیں کرتے جب کہ ہماری اولاد اس میں شامل نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی خوشی، مکمل خوشی، کامیاب خوشی اس وقت ہمیں حاصل ہوتی ہے جب کہ اولاد ہو، اور نور علی نور تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اولاد نیک بھی ہو، وہ اولاد صالح بھی ہو، وہ اولاد فرما بردار بھی ہو۔ یہ چاروں چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی تو اب ہمیں یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے، ہم والدین کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حق ہے، کیا چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں، کیا چیز ہے جو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں، کیا چیز ہے جو ہم اپنی اولاد کو بتائیں، کیا حق ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو دینا چاہیے۔ حقوق بہت سارے ہیں، میں نے گزشتہ 1 سال پہلے اس پر ایک سیریز کیا تھا، 4 سے 5 ہفتہ اولاد کی تربیت پر آپ کے سامنے بات رکھی تھی، تو وہ ساری باتیں میں پھر سے دہرانا نہیں چاہتا۔ حقوق بہت سارے ہیں لیکن جو بنیادی حق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثلا اولاد کی پیدائش ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا خیال رکھا جائے، اس سے نماز کی پابندی کروائی جائے، اس کو دینی تعلیم بھی دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شادی کی عمر کو ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ شادی بھی کر دی جائے۔ یہ سارے حقوق ہے۔ اپنے جو بھی ہماری اولاد ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، سارے اولاد کو ایک نظر سے دیکھا جائے، یہ سب اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد پر شفقت کرنا، اس سے محبت سے بات کرنا، اس کو وقت دینا، اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اس کے لیے جو ہے نیک صالح ہونے کی اور کامیابی کی دعا کرنا، یہ سب ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، یہ سب مستقل ایسا ٹاپک ہے کہ ایک ٹاپک پر ایک جمعہ چاہیے، اور یہ سب ہو چکا ہے، یہ میں نے آپ کو بیان بھی کر دیا ہے، وہ یوٹیوب پر موجود بھی ہے، اگر آپ پھر سے اس کو سننا چاہتے ہیں تو وہاں سن سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے اہم ہے، تعلیم اور تربیت میں جو سب سے اہم ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کیا حق دیں، جو سب چیز اس میں ادا ہو جائے، اولاد نیک بھی بن جائے، فرما بردار بھی بن جائے، اچھی بھی بن جائے، اس کے لیے 2 کام کرنا ہے۔ ایک تو ہے تعلیم اور دوسرا ہے تربیت۔ تعلیم ہم اپنے اولاد کو دے دیں، تربیت ہم اپنی اولاد کو دے دیں، انشاءاللہ وہ سارے حق ادا ہو جائیں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں، ایک طرف دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ایک طرف دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، تو دنیا کے اندر نفع نقصان اس کو تعلیم سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دینی تعلیم دے رہے ہیں تو دینی اعتبار سے جائز ناجائز، حرام حلال، صحیح غلط، اچھا برا، اس کو دینی تعلیم سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تربیت آپ اس کو اچھی اعلیٰ دے رہے ہیں تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حسن اخلاق کیا ہے، بڑوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، چھوٹوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، والدین کے ساتھ رہنا کیسے ہے، بچوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرت کیسے گزارنا ہے، معاملات کیسے گزارنا ہے، اخلاق کیسے بہتر کرنا ہے، عقیدے اور ایمان سے کیسے جڑنا ہے، عبادت میں کیسے جڑنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو صحیح تربیت دے دیتے ہیں تو خود بخود اس کو سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر زور دیا ہے اور جس بات پر زیادہ فوکس کیا ہے وہ ہے تربیت۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ نحلا
افضل من حسن ادب، کہ کوئی والد اپنے اولاد کو اس سے قیمتی تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین ادب اور بہترین سلیقہ سکھا دے، اس سے قیمتی تحفہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا گن سکھا دیا ہے، پوری شریعت سمجھا دی ہے اپنے اولاد کے حوالے سے کہ اولاد کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا ہے، اس کا کیا حق ہے، پوری بات اسی ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین عطیہ اور سب سے اعلیٰ چیز اگر کوئی والدین اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح تربیت دیں، اس کو صحیح ادب سکھائے۔ یہ ایسا اس لیے کہا کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے، عمدہ تربیت سے ہوتی ہے، اچھے طور طریقے سے ہوتی ہے، اچھے سلیقے سے ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں گے تو وہ ساری چیزیں خود بخود ہینڈل کر سکتا ہے، وہ ہر میدان کے اندر نشیب و فراز، اونچ نیچ کو سمجھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے اور اس کو اپنے اعتبار سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ بات نہیں فرمائی، ایک ہی جملے میں سارا خلاصہ اور نچوڑ رکھ دیا کہ بہترین ادب سکھاؤ، اچھا سلیقہ سکھاؤ، اچھا اخلاق اس کو سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو ہمارے پیرنٹس محنت کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے جائیداد کے لیے، اس کے جسمانی ورزش کے لیے، جسمانی قوت کے لیے، یا یہ کہ اس کے کپڑے کے لیے، اس کے اسٹائل کے لیے، اس کے خوبصورتی کے لیے، اس کے جمال کے لیے، اس کے کمال کے لیے، اس کے عیب کو چھپانے کے لیے، اس کے کمی کو کم کرنے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کے ناکامی کو بچانے کے لیے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی تحریک چلاتے ہیں، جو بھی مہم چھیڑتے ہیں، اس میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہے کہ اس کو بہترین تربیت اور بہترین اخلاق اور بہترین آداب سکھائے جائیں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ترمذی شریف کے اندر۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ اتنی پائے کی حدیث ہے اور اتنی مضمون کے اعتبار سے اتنی مضبوط حدیث ہے کہ ہر والدین کو یاد کرنی چاہیے، ہر والدین کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وقت ذہن میں رکھنا چاہیے جب والدین اسکول کا خاک چھانتے ہیں، مدرسے کا خاک چھانتے ہیں، شادی کرنے کے لیے جو پروسیس ہے وہاں پر جاتے ہیں، یا اس وقت جب ڈونیشن دیتے ہیں، یا اس وقت جب اس کی ترقی کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تربیت اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اخلاق اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس میں آداب اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آداب تربیت اعلیٰ نہیں ہے تو مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا دیجئے، مہنگے سے مہنگے کالج میں پڑھا دیجئے، اور اب اس کی تعلیم پر خوب سے خوب خرچ کیجئے، جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ سارا پیسہ پانی کی طرح بہہ جائے گا، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکرموا اولادکم، ایک حدیث کے اندر ہے، دوسری حدیث میں اکرموا ابناءکم، کہ تم اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ، تم اپنے بچوں کو عزت دار بناؤ، وَأَحْسِنُوا آدابکم، اور اس کو بہترین آداب سکھاؤ۔ یہ دونوں حدیث ہمارے پیرنٹس کو یاد ہونا چاہیے کہ ما نحل والد ولدہ افضل من حسن ادب، کہ بہترین تحفہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھا اخلاق ہے، اور اپنے اولاد کو عزت دار بنانا ہے۔ اس کا دو معنی ہے، اور دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی عزت کرو، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کوئی بھی ایسا کام نہ کرنے دیں جس میں ذلت کی بو آتی ہو، جس کے اندر ذلت ہو، جس کے اندر رسوائی ہو، جس کے اندر جگ ہسائی ہو، جس کے اندر شرمندگی ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنے دینا ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔
اپنی اولاد کی عزت بھی کرنا ہے اور اپنے اولاد کو عزت دار بھی بنانا ہے. اور عزت دار ہم جب بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ہر وہ فارمولہ، ہر وہ نسخہ اور ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کے اندر عزت ہے، جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر خودداری ہے، جس کے اندر حمیت ہے، جس کے اندر اسلامی غیرت ہے. وہ سارا فارمولہ ہم استعمال کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو اچھا سے اچھا ٹیچر بنا دیں، اچھا سے اچھا ڈاکٹر بنا دیں، اچھا سے اچھا پروفیسر بنا دیں، اچھا سے اچھا انجینئر بنا دیں اور اچھا سے اچھا بزنس مین بنا دیں. وہ ہر چیز ہینڈل کرنے والا ہو، لیکن عزت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. وہ اپنے پروفیشنل کو لے کر سیریس نہیں ہے، وہ اپنے کام کو لے کر سیریس نہیں ہے. تو وہ جو بھی کام کرے گا اس کام میں دنیا کا بھی نقصان کرے گا اور دین کا بھی نقصان کرے گا. دنیا کو بھی تباہ کرے گا، دین کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو عزت دار بنایا تو وہ چاہے جس پیشے سے بھی جڑے، وہ امامت کے پیشے سے جڑے، خطابت کے پیشے سے جڑے، عالم کے پیشے سے جڑے، معلم کے پیشے سے جڑے، مدرس کے پیشے سے جڑے، تاجر کے پیشے سے جڑے، ڈاکٹر اور اطباء کے پیشے سے جڑے، وہ عزت کا، غیرت کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنے پروفیشنل کو انجام دے گا اور وہ ہر ایک چیز کو سامنے رکھ کر کام کرے گا. آج جو کوئی بھی کسی پیشے سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہے دینی پیشہ ہو یا دنیاوی پیشہ ہو، اس پیشے کے لیے وہ اتنا سیریس نہیں ہے، یا اس کا کما حقہ وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ وقت نہیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ بےمانی کر رہا ہے، یا یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو عزت دار نہیں بنایا، اس کو عزت کی اہمیت نہیں سکھائی ہے کہ عزت بہت بڑی چیز ہے. پیسہ کچھ نہیں ہے، جاب کچھ نہیں ہے، عہدہ کچھ نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے. عزت کماؤ، عزت بناؤ، اپنی بھی اور میری بھی. عزت بچاؤ، اپنی بھی، سماج کی بھی. عزت بناؤ، اپنی بھی اور اپنے قوم کی بھی. عزت کے لیے تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تن من دھن سب لٹا دو. لیکن ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے، وہی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے وہی ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکرموا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ، غیرت والا بناؤ، حمیت والا بناؤ. جب اس کے اندر غیرت ہوگی، عزت ہوگی، کوئی بھی غلط چیز برداشت نہیں کرے گا. الگ سے آپ کو بولنا نہیں پڑے گا کہ تم ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو اور لاؤبالی پن نہ کرو، اس طرح کے کام نہ کرو، غلط الگ سے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے پاس عزت غیرت ہے تو وہ کام سے خود بچے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر تو ذلت ہے، اس کے اندر تو رسوائی ہے، میری بھی، میرے ماں باپ کی بھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا مِنْ آدَابِكُمْ، کہ تم اس کو بہترین ادب سکھاؤ. کھانے کا ادب کیسا ہے، کپڑا پہننے کا ادب کیسا ہے، سونے کا ادب کیسا ہے، اور سفر میں جانے کا ادب کیسا ہے، گھروں میں اگر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، بہترین ادب. اور اسلام نے ہر ایک چیز کا ادب سکھایا ہے. بیت الخلاء میں جانے کا ادب سکھایا ہے، کپڑا پہننے کا ادب سکھایا ہے، سونے کا ادب سکھایا ہے. تو ہم پہلے سیکھیں گے تو اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے. کوئی ہماری اولاد کو، ہمارے بچے کو کوئی سینس ہی نہیں ہے. پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ایم بی اے فائنل ہے، بڑی سی بڑی ڈگری کر لیا ہے، پی جی کر کے بیٹھا ہوا ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اچھا سے اچھا سیلری کما رہا ہے، کھا رہا ہے، لے رہا ہے. لیکن اس کو اب تک کپڑا پہننے کا سینس نہیں ہے، اس کو اب تک کھانے کا سینس نہیں ہے، اس کو اب تک ملاقات کرنے کا سینس نہیں ہے، اس کو اب تک بات کرنے کا سینس نہیں ہے. اس کو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے، کہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں پر اونچی آواز ہونی چاہیے، کہاں پر نیچی آواز ہونا چاہیے، کہاں پہ اکڑنا چاہیے، کہاں پہ جھکنا چاہیے، کہاں پہ کیا بولنا چاہیے. یہ اکڑنی ہے. اور یہ پی ایچ ڈی ہے، اور یہ جو ہے پوسٹ گریجویٹ ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں میں وہ جاب کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو چیز اپنے بچوں کو دی ہے، اپنے اولاد کو دی ہے، وہی چیز وہ کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو ادب سکھائے ہوتے، ہم ان کو بتائے ہوتے کہ دیکھو تمہارا پروفیشنل، تمہاری تعلیم، یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس میں بھی کامیابی ہے، اس میں بھی عزت ہے، لیکن ایک اسلامی غیرت ہے،
ایک اسلامی طریقہ ہے، یہ ایک اسلامی آداب ہے، یہ ایک اسلامی کلچر ہے، اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تہذیب ہے، اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی سنو، اس پر بھی آؤ، اس پر بھی عمل کرو، اسلامی کلچر کو بھی فالو کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کی سنت ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ سب فانی ہیں، اور وہ سب بدنام ہیں، اور وہ سب بیکار ہیں، اور وہ سب انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی وہ آئینہ دکھایا ہی نہیں۔ ہمیں اگر بچوں کو کہانی بھی سنانی ہوتی ہے تو کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہم کبھی اسلامی کہانی نہیں سناتے، صحابہ کی کہانی نہیں سناتے، انبیاء کی کہانی ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے صحابی ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ صحابی نے کتنی جانثاری کی ہے، کتنی قربانی دی ہے دین کو پھیلانے کے لیے، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ کیسا تھا۔ ہم کو خود نہیں معلوم، ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بچوں کے سامنے اس کا قصہ ہم کیسے بتائیں گے؟ اس لیے تربیت بہت ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم چاہے کوئی بھی ہو، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ہر تعلیم انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اس تعلیم کے ساتھ ہماری نگاہ بچوں پر ہونی چاہیے، کڑی نگاہ ہونی چاہیے۔ اب میں ایک دو مثال سے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ، عمدہ، اچھا بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن چوک ہم سے کہاں ہوتی ہے؟ ہم اتنی فریڈم اس کو دے دیتے ہیں، اتنی پرائیویسی دے دیتے ہیں، اتنا گیپ دے دیتے ہیں، اتنا الگ کر دیتے ہیں کہ وہ اب اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہارے دوست کیسے ہیں، اور تمہارے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا ہے، تم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو، آج تمہارے ساتھ کلاس میں ہوا کیا، تم سفر پر کس کے ساتھ گئے تھے، واپس تم کس کے ساتھ آئے ہو۔ ہم ساری محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم سے چوک ہوتی ہے وہ آج کے دور میں جو سب سے بڑی چوک ہے وہ ہے اینڈرائڈ فون۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون، یہ سب سے بڑی چوک ہے۔ ہماری تربیت کو برباد کرنے کے لیے آج اینڈرائڈ فون کافی ہے، ہماری محنت کو بیکار بنانے کے لیے۔ اس لیے میں والدین سے یہ کہتا ہوں، پیرنٹس سے اور سرپرست سے، کہ جب تک اولاد کو فون کی شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک اس کے ہاتھ میں فون نہ رکھیں، جب تک شدید ضرورت نہ ہو۔ بہت ضرورت ہے تو اس کو فون دیں، بہت ضرورت، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیونکہ سارا مسئلہ، سارا کھیل آج کل یہیں سے بگڑ رہا ہے۔ پہلے کیسے بگڑتا تھا اس کا طریقہ الگ تھا، لیکن آج کا، چونکہ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں، تو آج کے دور میں جو نس ہے اور جو نبض ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، تعویذ بھی پہن رہے ہیں، منت بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور نظر بھی جمائے ہوئے، سب کچھ کر رہے ہیں اپنی اولاد کو صحیح بنانے کے لیے، لیکن ایک ہاتھ کا فون بھی دیا ہوا ہے، اور اتنا بڑا ٹیب بھی دیا ہوا ہے، کمپیوٹر بھی دیا ہوا ہے، اور اس کو ایک دم چھوٹ دے دی ہے، پرائیویسی دے دی ہوئی ہے، ایک دم گیپ دے دیا ہوا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا پڑھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کس کے میسیجز آتے ہیں، کس سے وہ کال کرتا ہے، کس سے وہ فرینڈ شپ کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں پوچھنے کی زحمت نہیں ہوتی ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ سارا مسئلہ تو یہاں سے بگڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ فون جو ہے اچھا، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے اچھائی بھی ہے اس کے اندر، اگر اچھی سوچ کے ساتھ کیا جائے، اچھی سوچ کے ساتھ دیا جائے اور اس پہ اچھا کام کیا جائے تو یہ اچھائی بھی ہے، لیکن عام طور سے ہمارے بچے اچھائی کو چھوڑ کر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہماری اولاد جو 14 سال کی، 16 سال کی، 20 سال کی ہوتی ہے، میں 6 سال 7 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا، 6 7 سال کے بچے کے اوپر تو میں نے بہت بیان کیا ہوا ہے اسی مسجد میں۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ 14 سال 16 سال کے بچے کی، جو کہ بالغ ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو فون دیں تو سب سے پہلے ایک جملہ ان کے سامنے رکھیں اور یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ پہلے تو فون دینا نہیں ہے،
شدید ضرورت جب ہو، آپ کو ایسا لگے کہ نہیں فون کے بغیر اس کا کام نہیں ہوگا، فون کے بغیر اس کی پڑھائی نہیں ہوگی، فون کے بغیر یہ ترقی نہیں کرے گا، آپ پورا اچھا سے سرچ کر لیں، پورا تجربہ کر لیں، ہاں آپ کو ایسا لگے، آپ مطمئن ہیں کہ نہیں اس کو فون کی شدید ضرورت ہے، تو اب جب دیں تو اس سے معاہدہ کریں اور اس کو کہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو حاضر رکھ کے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ دیکھو یہ فون تو میں تم کو دے رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی بھی غلط اور گندے کام مت کرنا، اور تم فون کا دروازہ میرے لیے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ کھولے رکھنا، کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے، اس میں کسی طرح کا پاسورڈ نہیں چاہیے، کسی طرح کا پیٹرن لاک نہیں چاہیے، کسی طرح کا کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ہم کو جو ہے ہم جب تم سے چاہیں فون لے کر چیک کر سکتے ہیں کہ تمہارا کس سے بات ہو رہا ہے، تم کس سے میسج کر رہے ہو، اور میرے لیے کوئی لاک نہیں، کوئی پاسورڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی ورڈ نہیں، سیکیورٹی کوڈ نہیں۔ اگر یہ معاہدہ ہو جائے تب دے فون ان کو۔ آج کل جو 16 سال کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے پیٹرن لاک اور پاسورڈ فون میں لگائے ہوئے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے لیے بھی آپ کو پاسورڈ چاہیے؟ آپ ایسا کیا کر رہے ہیں فون کے اندر کہ ماں باپ سے بھی اپنے فون کو چھپانا پڑ رہا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جاسوسی جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، حدیث بھی کہتا ہے کہ کسی کی جاسوسی مت کرو، لیکن علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے اور وہ اپنے شاگرد اسٹوڈنٹ کی اصلاح چاہتا ہے، اس کی تربیت چاہتا ہے، تو وہ اس کی جاسوسی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ماں باپ اگر اپنے بچوں کی، اولاد کی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ مان لیا کہ دوسروں کے لیے آپ فون لاک ڈالے ہوئے ہیں، پیٹرن لاک ڈالے ہوئے ہیں، پاسورڈ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جب گھر پر آئیں تو ماں باپ کو پاسورڈ بتائیں کہ یہ میرے فون کا پاسورڈ ہے، آپ جب چاہیں چیک کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اٹھا کر ہمارے فون کو جو ہے اچھی طریقے سے کھنگال سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ واٹس ایپ پہ کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، فیس بک پر کس سے فرینڈ شپ ہو رہا ہے، اور انسٹاگرام پر کون سی ریل اور اسٹیٹس اپلوڈ ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کی اولاد کر رہی ہے۔ گندے گندے اسٹیٹس اور گندی گندی باتیں اور گندی گندی چیزیں جو اسٹیٹس کے طور پہ واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک دم آزاد کر دیا ہوا ہے کہ میرا بیٹا بنے گا انجینئر، میرا بیٹا بنے گا پروفیسر، میری بیٹی بنے گی ڈاکٹر، اور اسی لالچ میں کہ بنے گا، کھائے گا، کمائے گا تو ہمارا بھی فیوچر سیٹ ہے اور ہم بھی بہت اچھا جو ہے زندگی گزار لیں گے، چھوڑ دیا ہم نے ایک دم۔ یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان، یہاں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت دن سے ہم 2-4 ساتھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے امام صاحب آپ اس پر یہ بیان کیجئے کہ یہاں سے کچھ بچیاں جاتی ہیں، بغیر محرم کے جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ کالج ایگزام کے لیے جاتی ہیں یا پڑھنے جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، لیکن راستے میں بہت بدتمیزی کرتی ہے، اور راستے میں یہ ادھر ادھر کہیں اور چلی جاتی ہیں، کالج کو نہیں جاتی، یا راستے میں جب بیٹھتی ہیں تو بہت ساری ایسی حرکتیں کرتی ہے جو مسلم لڑکے اور مسلم لڑکے کے لیے جو ہے سوچا نہیں جا سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں آپ کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، بہت 6-7 مہینے پہلے سے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو ٹال کر یہ آج ٹاپک مل رہا ہے تو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یعنی ہم اب اتنی غفلت میں کیوں ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ بغیر محرم کے کوئی عورت حج پر نہیں جا سکتی، بغیر محرم۔ حج جیسی عبادت، معلوم ہے عورتوں پر حج کب فرض ہوتی ہے؟ عورتوں پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے محرم کے خرچے کا بھی انتظام ہو جائے، تب، یعنی کوئی ایک مرد لے جانے والا اور لانے والا ہو، تب اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے جائے، اکیلے آئے، فراوانی کے ساتھ سب کچھ کر لے، لیکن ایکسٹرا ایک محرم کا پیسہ نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے ایک محرم مرد کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہم اسکول کے لیے، کالج کے لیے اور ایگزام کے لیے ایک دم آزادی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ خود سے آؤ۔ راستے میں کیا ہو رہا ہے، کن سے باتیں ہو رہی ہے، کن سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ہر والدین خوش فہمی میں ہے کہ میرا لڑکا ایسا نہیں ہے، میری لڑکی ایسی نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھو کہ جو لڑکے یا جو لڑکیاں بھاگ جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت اچھالتے ہیں، پگڑی اچھالتے ہیں، غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، یہ تو یہی کا قصہ ہے نا، ابھی قریب کا 6-7 مہینہ پہلے بیگو سرائے کے علاقے میں جو ہوا تھا، کچھ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کر لی تھی،
تو جب ہو جاتا ہے تو ان کو بھی یہی خیال رہتا ہے, ان کو بھی یہی امید ہوتی ہے کہ میرا لڑکا اور میری لڑکی ایسی نہیں ہے. جن کے بچے بھاگ جاتے ہیں نا غیروں کے ساتھ, وہ لڑکا ہو یا لڑکی, تو ان کے ماں باپ بھی یہی پر امید رہتے ہیں کہ میرا لڑکا ایسا نہیں ہو سکتا کیریکٹر لیس, میری لڑکی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی. سب کو یہی امید رہتی ہے. لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو سر پہ خاک ڈالنے سے کیا فائدہ, اس سے پہلے کچھ بند لگاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ساری تربیت دھری کی دھری ہماری رہ جاتی ہے یہ اسمارٹ فون کی وجہ سے, یہ اینڈرائڈ فون کی وجہ سے. اس کا الگ سے ایک فائدہ ہے, میں اس سے انکار نہیں, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن ہماری نگاہ ہونی چاہیے, کڑی نظر ہونی چاہیے کہ اس اور کسی طرح کا ماں بیٹے میں, ماں بیٹی میں, باپ بیٹے میں, باپ بیٹی میں کسی طرح کا فون پر کوئی پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. جب چاہے, جب دل میں آئے, رات کے 12 بجے اٹھ کر آپ فون چیک کیجیے, رات کے 2 بجے اٹھیں اور فون اٹھا کے بولے کہ فون لاؤ تمہارا دیکھتے ہیں کیا ہے, کیا چل رہا ہے اس میں. لیکن نہیں, بہت بھروسہ ہے میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا, میری بچی ایسا نہیں کر سکتی, میرا لڑکا ایسا نہیں کر سکتا, وہ کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتا, وہ میری عزت کو نہیں. جب اچھال دیتا ہے اور جب سب برباد کر دیتا ہے تب رونے سے کیا فائدہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکرموا ابناءکم اکرموا اولادکم, کہ تم اپنی اولاد کو مہذب بناؤ, عزت دار بناؤ, اس پر کڑی نگاہ رکھو, دیکھو, اس کی ہر ایک ایک حرکت کو ایبزرو کرو, محسوس کرو, حساب لو, پوچھو کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کیا کرتا ہے, دن بھر کے 24 گھنٹے کی جو اس کی زندگی ہے, اس زندگی میں وہ کس سے ملتا ہے, کس سے کیا بات کرتا ہے. سارا حق ہے ماں باپ کو پوچھنے کا. لیکن ہم کو تو اپنے شوق پورا کرنے سے فرصت نہیں ہے, اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہے, اور جب بچہ بگڑ جاتا ہے اور جب اولاد جو ہے کوئی ایسا کام کر دیتی ہے تو پھر ہم جو ہے یہاں وہاں شکایت کرتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا میں جو آئے دن انہونی واقعات ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم سن نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی لڑکا کر سکتا ہے, کوئی مسلم لڑکا, ایسا کوئی مسلم لڑکی کر سکتی ہے. بہت حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتی ہے. اس لیے تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کھلے سانڈ کی طرح اپنے بچوں کو چھوڑے ہوئے, لو فون, جاؤ خود سے اسکول جاؤ, خود سے کالج جاؤ, خود سے یونیورسٹی جاؤ, تم پر کوئی پہرا نہیں, تمہارا کوئی محافظ نہیں, تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں, تمہارا کوئی نگران نہیں, تم کیا کرتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا پہنتے ہو, کہاں رہتے ہو, کوئی نہیں. بس تم ڈاکٹر بن کے آ جانا, جب پروفیسر بن کے آ جانا, ڈگری لے کر آ جانا, اچھے مارکس لے کر آ جانا, ساری غلطی معاف, سب کچھ تمہارا معاف کر دیں گے. ایسا نہیں چلے گا, ایسے ہونے والا نہیں ہے. پھر لڑکا نیک نہیں بنے گا, لڑکی نیک نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں آتی. اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں آتی, ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہے. اس نے کیا محنت کی ہے, کیا مشقت کی ہے, کیا مجاہدہ کیا ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں, کچھ بھی اس کے ساتھ آنے والا نہیں ہے. 3 چیزیں اس کے ساتھ آتی ہے. صدقۃ جاریہ, کہ صدقہ جاریہ, اگر اس نے کہیں مسجد بنوا دیا, مدرسہ بنوا دیا, نیک کام میں خرچ کر دیا, غریبوں کا مدد کر دیا, کوئی بھی نیک کام اس نے کر دیا, یا صدقہ جاریہ ہے, وہ اس کے ساتھ آئے گا, وہ اس کو کام آئے گا, وہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا, قبر میں بھی حشر میں بھی. دوسری چیز, او علم ينتفع به, یا علم نافع, دین کا علم, یا کوئی ایسا علم سکھا دیا جس سے دین کا اور دنیا کا دونوں کا فائدہ ہوا, اور اس نے کسی اور کو سکھا دیا, اس نے کسی اور کو سکھا دیا, اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا. اور تیسری چیز ہے ولد صالح, نیک اولاد. اگر ہم نیک اولاد بناتے ہیں, اس کی تہذیب پر, اس کے تربیت پر محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی اگر ہمارا بچہ پڑھ لے یا ہم پڑھا لیں, آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہاں کی فیس کتنی ہے اور اس کے لیے کتنا پیسہ ہمیں پے کرنا ہوگا, یہ سب ہم جانتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہم پڑھا لیتے ہیں بچے کو, لیکن کل ہو کر خدا نہ خواستہ بچے کی ضرورت ہو ہم کو, ہمارا انتقال ہو گیا ہے, ہمیں کفن دینا ہے, ہمیں دفن کرنا ہے, ہماری جنازے کی نماز پڑھنی ہے, مولوی صاحب نہیں ہے محلے میں, کوئی پڑھانے والا نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو, تو آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا یونیورسٹی میں وائس چانسلر جس کو یہ طریقہ نہیں معلوم ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھانی ہے, تو ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے, ہم نے کیا بتایا اپنی اولاد کو. کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا, تو آپ کہیے گا کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے تو ہم نے فیس
ڈونیشن دی تھی کالج کے لیے، اور بڑی سی بڑی جاب کر دیا، بڑا بزنس کر کے دیا، اور بہت پلاٹ خرید کے دے دیا، اور بہت بینک بیلنس کر کے دے دیا، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس کو نام ہے، اس کا نمود ہے، اس کا جاب ہے، اس کا پوسٹ ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ اللہ بولیں گے یہ سب چیز یہاں تو کام آنے والی نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارا بچہ قرآن بھی پڑھتا تھا؟ کیا تمہارا بچہ نماز بھی پڑھتا تھا؟ کیا تمہارا بچہ روزہ بھی رکھتا تھا؟ کیا تمہارے بچے کو حرام حلال کی تمیز بھی تھی؟ کیا تمہارے بچوں کو ایمان اور بےایمانی میں تمیز بھی تھی؟ کیا تمہارے بچے کو صحیح اور غلط میں تمیز بھی تھی؟ سچ جھوٹ میں تمیز بھی تھی؟ تجارت اور رشوت میں تمیز بھی تھی؟ ایک طرف رشوت بھی لے رہا ہے، دوسری طرف تجارت بھی کر رہا ہے، اس کی تمیز تم نے سکھائی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، اور ماں باپ تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہوگا۔ ماں باپ سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا بنایا، تم نے اپنی اولاد پر کیا خرچ کیا، کیا محنت کی، کیا قربانی دی۔ تو دنیا کے جتنے پوسٹ ہیں اور دنیا کے جتنے کام ہیں، دنیا کی جتنی ڈگری دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ڈگری وہاں کام آنے والی نہیں۔ ہاں وہی جو ہم اعلیٰ تربیت دیے ہوں گے، عمدہ اخلاق سکھائے ہوں گے، اچھی تہذیب سکھائے ہوں گے، اچھا سلیقہ سکھائے ہوں گے، نیک اور فرما بردار بنائے ہوں گے، بچے کو دیندار بنائے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے یہ سوال کرے گا تو اس سوال کے جواب میں ہمیں شرمندگی محسوس نہ کرنی پڑے کہ ارے ہم نے تو پوری زندگی لگا دی اپنے بچوں کے پیچھے، سب کچھ لگا دیا، لیکن یہاں تو کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ قبر بھی ہمارے لیے ایک دم سونا ہے اور حشر بھی ہمارے لیے سونا ہے، اس لیے ہم تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، اپنی اولاد کو اعلیٰ اخلاق سکھائیں، دینی تعلیم بھی سکھائیں، دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، اور ہم اپنی اولاد پر کڑی نگاہ رکھیں، کڑی نظر رکھیں، تاکہ ہمیں نہ دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑے نہ آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے، اور دنیا میں بھی ہم فخر سے اور عزت سے رہیں، اور آخرت میں بھی ہم فخر سے اور عزت سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔